بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پھر صاحب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے نیا سال بنانا کیسا ہے۔ اس بیان کو ضرور سنیں ایک بار۔ چلیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا بھر کے حالات میں غور کرو، نظر کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آگے کہنے لگا، عطر والے کی دکان پہ مجھے ایسا عطر دے دے، مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو، ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو، میرے آس پاس بیٹھنے والے معطر ہو جائیں، خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں۔ نوجوان کہتا، میری آج شادی ہے۔ قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، او دکان والے، اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا، مجھے جلدی چھل چریرا دے دے، کافور دے دے، میں تختے کو دھولی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، دکان ایک ہے، خریدار دو ہے۔ دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے، کہتا مجھے ایسا کپڑا دے دے، اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے، میری شادی میں کام آ جائے، میری شادی میں دھن دھن ہو جائے۔ دوسرا بڑا میاں کہتا ہے، اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے لٹھا کفن کے لیے چاہیے۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی دین کماتا ہے، کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، او لوگوں، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، آدمی کو سمندر پلا دو، پیاس نہیں بجھتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، او دنیا والوں، موت کی وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، اتنی بری تلخی آتی ہے، اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی۔ موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر گورستان اور قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی، یا اللہ، ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا، مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا، تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ ہزاروں سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخنوں میں کڑوا پن موجود ہے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی موت کی تلخی حلق سے نہ گئی، زبان سے نہ گئی، پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی، تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔
یہ بادشاہت، یہ گورنری، یہ وزارت، یہ امارت، یہ دولت، یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے، لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اس لیے کہتا کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے، اور کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تم کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا، پامال کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے بڑے طاقتور جوان آئے، جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی۔ اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ امیر غریب، مرد عورت، بوڑھا جوان، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تک نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی، ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے۔ آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتے دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا، آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے۔ آج ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے۔ اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا، جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے، اور آج حالت یہ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی، آج حالات ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔
اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں. آج تک کسی کے ساتھ کوئی گیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا. کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے، کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ اعمال، اپنا ایمان، اپنی کرتوت، اپنی زندگی بھر کا کردار، وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات. ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو. ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا. مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی. میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی. سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں. لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے. کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو صورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی. ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا. اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا. وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے. صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی. فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی. حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا. کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ. مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں. حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شاہ ماما باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے. ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے.
میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، جن آج کی بات کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا، مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی۔ اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہے۔ 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو؟ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے؟ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جب یہ سنا تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، دو صحابہ کو بلوایا۔ اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہے، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے، اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرض الموت ہے۔
اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں؟ آج نمازی نہیں مرتا مسلمان. بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے. 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے. نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے. کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری.